کو معلوم ہو 9/11 کے حادثے کے بعد 2001 میں جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تھا 11 ستمبر کو، اس حملے کے بعد عالم اسلام کے اندر جو تباہی آئی، جس طریقے سے ملکوں کو تاراج کیا گیا، ایک ایک ملک کو نشانہ بنایا گیا، افغانستان کے تورا بورا پہاڑ کو سرما میں تبدیل کر دیا گیا، وہاں کی زمین کو خس و خاشاک میں بدل دیا گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، اور لیبیا کا جو مرد آہن معمر قذافی تھا اس کو ختم کر دیا گیا، تیونس کو تباہ کیا گیا، الجزائر ہے، یمن ہے، پھر عراق کی باری آئی، صدام حسین کی حکومت کو الٹ کر اسے تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ یہ سارے عبرتناک انجام آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ عالم اسلام اور مڈل ایسٹ جو دنیا کا اس سے سب سے زیادہ خوشحال اور طاقتور ترین ممالک تھے، اور یہ قومیں بڑی عظیم قومیں جن کی تہذیب و تمدن کو تعمیر ہونے میں صدیاں لگ گئی، جو خلافت عباسیہ کے وراثت کے امین تھے، جو خلافت بنو امیہ کی وراثت کے امین تھے، جو خلافت عثمانیہ ترکیہ کی وراثت کے امین تھے۔ کیا حشر ہوا ان کا؟ حشر یہی ہوا کہ ان قوموں پر جو زوال آیا اور ان پر جو تباہی آئی، اس تباہی کی وجہ صرف ایک تھی، وہ یہ تھی دنیا میں مبتلا ہو جانا، دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو جانا اور اللہ کو بھول جانا۔ جب بھی قوم خدا کو بھولیں گی اور دنیا کے فتنے میں مبتلا ہوں گی، ان قوموں پر عذاب الہی ضرور آئے گا اور ان کی تاریخ کو بھی صفحہ ہستی سے نابود کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، وہ قومیں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسپین میں بھی یہی حال ہوا۔ اب ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں مسلمان جتنی تعداد میں ہیں، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد اس وقت صرف ہندوستان کی ہے۔ جتنے مسلمان ہندوستان میں بستے ہیں، دنیا کی کسی بھی کنٹری میں اتنے مسلمان نہیں ہیں بیک وقت۔ 35 کروڑ مسلمان کہاں ہیں بتائیے؟ یہ اتنی بڑی آبادی، اگر ہندوستان صرف منظم ہو جائے، ہندوستان کا مسلمان متحد ہو جائے، دنیا کی تاریخ کو پھر سے بدل کے رکھ سکتا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ لیڈ کر سکتا ہے یہاں کا مسلمان، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کو ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ صوفیاء کرام کی سرزمین، یہ اولیاء کرام کی سرزمین ہے، اور یہ اولیاء ہی کی سرزمین نہیں، یہ انبیاء کرام کی بھی سرزمین ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی تہذیب کا مرکز ہے ہندوستان۔ ہندوستان سے زیادہ کوئی، اس سرزمین سے بھی زیادہ کوئی قدیم سرزمین نہیں۔ دنیا کی جتنی بھی سیولائزیشن گزری ہیں، خواہ وہ سمیری سیولائزیشن ہو، فونقی سیولائزیشن ہو، ایجپشین سیولائزیشن ہو، یونانی سیولائزیشن ہو، رومی سیولائزیشن ہو، رومن یا بابلی سیولائزیشن ہو، ان تمام سیولائزیشن میں، تمام تہذیبوں میں سب سے پرانی تہذیب ہندوستان کی تہذیب ہے، ہندوستان کی سیولائزیشن ہے۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے، پروپیگنڈا کی شکار ہو، اتنا گمراہ کیا ہے لوگوں نے، اس ملک کے لوگوں کو اتنا مس گائیڈ کیا گیا ہے کہ ان کو اپنی اصلیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اپنی حقیقت کو بھی بھول گئے ہندوستان کے مسلمان۔ ان کو مس گائیڈ کیا گیا کہ تم تو باہر سے آئے ہوئے ہو، تم تو یہاں کے اصل باشندے نہیں ہو، یہاں کے اصل باشندے تو یہ آرین ہیں، یہ ڈراوڈ ہیں، یہ سنتھال ہیں، تم یہاں کے اصل باشندے نہیں ہو، تم تو ایران سے آئے، تم تو عراق سے آئے، تم فلاں عرب سے آئے۔ کیا بات ہے؟ آج اچھی طرح کان کھول کر آپ سن لیں کہ اس سرزمین پر، سرزمین ہند پر اگر سب سے پہلے کوئی تہذیب برپا ہوئی تو وہ مسلمانوں کی تہذیب تھی، اور اس سرزمین ہند پر سب سے پہلے جو قوم آئی ہے وہ مسلم قوم آئی ہے۔ آپ کے اندر سوال پیدا ہوتا ہوگا آپ کے دل میں کہ سب سے پہلے مسلمان اس ہندوستان میں کیسے آئے؟ مسلمانوں کی تاریخ تو 1400 سال سے شروع ہوتی ہے، آپ یہ کہتے ہوں گے، لیکن اپنی تاریخ کو دہرائیے، اپنی تاریخ کے آئینے میں جھانک کر دیکھیے۔ آپ کے جو جد اعلیٰ تھے، جو آپ کے مورث اعلیٰ ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، تمام انسانوں کے جد اعلیٰ ہیں، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، وہ کس سرزمین پر جلوہ گر ہوئے؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، اور یہ احادیث کی روایت کی روشنی میں بتا رہا ہوں، جس کو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے 14-15 روایتوں سے بیان کیا اپنی کتاب کے اندر، تاریخ الامم والملوک کے اندر۔ دیکھیے پہلی جلد تاریخ الامم والملوک، جس کو تفسیر طبری کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن عباس کی روایت سے بیان کیا گیا، حضرت مولا کائنات کی روایت سے موجود کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اللہ تعالیٰ نے اتارا تو سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اتارا، تو سری لنکا کی سرزمین علی جبل یقال لہ سرندیپ، سرندیپ کی پہاڑ پر اتارا گیا ان کو۔ آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے اور وہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، بہت بلند چوٹی پر ہے۔ پھر آپ تشریف لائے یہاں پر، بود و باش اختیار کی، اس پورے علاقے کا دورہ فرمایا آپ نے، ہند سندھ سب کا دورہ فرمایا، اور پھر حضرت دادی حوا کی تلاش میں جدہ تشریف لے گئے، اور پھر جدہ سے پھر ان کو پھر ہندوستان لے کر آئے، اور ہندوستان میں ہی ان کی اولاد پلی بڑھی۔ یہ قابل اور حابیل کا جو معرکہ ہوا، جو قتل کیا، یہ کہاں معرکہ پیش آیا؟ بولیے، وہ ہندوستان میں پیش آیا۔ کب پیش آیا؟ جب آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ چلے گئے
اور یہ دونوں خالی رہ گئے یہاں، تو قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ تو یہ ہندوستان انبیاء کرام کے نزول کی جگہ ہے، ارض الانبیاء ہے یہ، اور ایک نبی نہیں، سینکڑوں انبیاء یہاں تشریف لائے، سینکڑوں انبیاء کرام کی تبلیغ کی جگہ ہے یہ، اور اولین انبیاء کرام کی آمد جس سرزمین پر ہوئی اس کا نام ہندوستان ہے۔ آدم علیہ السلام یہاں تشریف لائے، شیش علیہ السلام یہاں تشریف لائے، حضرت قندیل بن آدم کا مسکن ہندوستان رہا، حضرت ادریس کا مسکن ہندوستان رہا، حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن ہندوستان رہا، حضرت حسین علیہ السلام کا مسکن ہندوستان رہا، حضرت ہند علیہ السلام کا مسکن ہندوستان رہا۔ تو پھر یہ سرزمین غیروں کی سرزمین کیسے ہو جائے گی؟ یہ تو ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارے باپ اور دادا کی سرزمین ہے۔ اور ابھی میں تاریخ کے حوالے سے ثابت کروں گا کہ یہاں جتنی بھی قومیں آباد ہیں کوئی یہاں کی نہیں۔ آدم علیہ السلام میں یہاں پہ ایک سیولائزیشن اسلامی، اور تمام نبیوں کا دھرم اسلام رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیدم تک جتنے بھی پروفیٹ آئے، جتنے بھی اوتار آئے، ان تمام اوتاروں کا مذہب کیا تھا؟ اسلام تھا۔ اسی اسلام کو سناتن دھرم کہا جاتا ہے۔ سناتن دھرم کا معنی ہوتا ہے دین فطرت، وہ فطرت جو نیچر کے طبیعت کے مطابق ہو، وہ دین، اس کو سناتن دھرم کہا جاتا ہے۔ اور اسی سناتن دھرم کو ماڈرن لفظ میں اسلام کہا جاتا ہے۔ سارے نبیوں نے دین توحید کا پرچار کیا، ایک اللہ کی پرستش کی، پوجا کی دعوت کی، اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں تھی ان کی۔ شیش علیہ السلام جن کو یہ لوگ شیو کہتے ہیں، یہ کفار جنہیں شیو کہتے ہیں، وہ بھی ہندوستان میں تشریف لائے۔ طوفان نو بھی ہندوستان شروع ہوا۔ علامہ ابن جریر طبری نے لکھا تاریخ الامم والملوک میں، وفارت تنور بالہند، 1200 سال پہلے کے مورخ لکھ رہے ہیں کہ تندور ہندوستان میں ہوئی۔ پھر نسل انسانی ہندوستان سے کوچ کر کے جب طوفان نو آ گیا، پوری دنیا جل تھل ہو گئی، ساری زمینیں ڈوب گئی، پہاڑ ڈوب گئے، تو آپ نے کشتی بنائی، اور کشتی کے ذریعے سے جتنے بھی مسلمان تھے، آپ پر ایمان لانے والے تھے، ان سب کو کشتی میں بٹھا کر آپ نے سفر کیا۔ 6 مہینے تک دنیا کا سفر کرتی رہی وہ کشتی، اور جو 10 رجب المرجب کو چلی تھی، تو 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پہ وہ کشتی لنگر انداز ہوتی ہے۔ اور عراق میں آپ نے شہر بسایا جس شہر کا نام ہے سوق السمانین، 80 لوگوں کا شہر۔ تو پھر وہاں پہ ایک نئی سیولائزیشن، نئی تہذیب، نیا کلچر ڈیولپ ہوا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عراق کی تہذیب سب سے پرانی تہذیب ہے۔ عراق کی جو سنسکرتی ہے پرانی تہذیب، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے ہسٹورین کو، عراق سے پہلے ہندوستان میں ایک اور سیولائزیشن ڈیولپ ہو چکا تھا۔ پھر آپ کی اولاد میں حضرت حام، سام، یافس 3 لڑکے پیدا ہوئے، جن سے پوری دنیا کی نسل چلی۔ 80 لوگ باقی رہ گئے تھے، اس میں سے کسی سے نسل چلی، صرف حام، سام، یافس سے نسل چلی۔ جنہوں نے جس علاقے کو آباد کیا ان کے نام پر وہ علاقہ ہو گیا۔ سام کے بارے میں علامہ طبری نے لکھا، وَأَمَّا سام فَهُوَ أَبُو الْعَرَبِ، سام عربوں کے باپ ہیں، ان کو عرب میں بسا دیا گیا۔ تو عرب کی جتنی قومیں ہیں سب حضرت سام کی اولاد۔ حام سے افریقہ کو آباد کر دیا گیا۔ اما حام ابو الزنجی والحبش، حبشیوں کے باپ ہیں، زنجیوں کے باپ ہیں۔ افریقن جتنے بھی قومیں ہیں ان کے مورث اعلیٰ حام ہیں۔ حضرت یافس کی نسل سے ترک پیدا ہوئے، ثقالبہ پیدا ہوئے، یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، یہ سب کی نسل حضرت یافس سے ملی۔ اب حضرت سام یا حام کی اولاد میں سے 2 بزرگ تھے، چھٹے پشت میں پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند تھا اور دوسرے کا نام سندھ تھا۔ انہوں نے عراق سے ہندوستان کی طرف ہجرت کی، اب وہ ہندوستان آ گئے، اور انہوں نے جتنے بڑے علاقے کو آباد کیا اس کا نام ہند پڑ گیا، اور سندھ نے جس علاقے کو آباد کیا اس کا نام سندھ پڑ گیا۔ تو سندھ اور ہند 2 ویکتیوں کے نام ہیں، 2 شخصوں کے نام ہیں، یہ کسی علاقے کا نام نہیں ہے۔ علاقے کا نام بعد میں پڑا۔ یہ ہند علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، برگزیدہ بندے تھے، جن کے اوپر اس پورے ملک کا نام ہند رکھا گیا۔ اس کا عربی نام اور سب سے پرانا نام ہند ہے، کیونکہ حضرت ہند بن نوح نے اس کو آباد کیا تھا، اس وجہ سے اس کا نام ہند پڑا، اور آج تک اس نام کو کوئی مٹا نہیں سکا۔ عربوں کے یہاں بھی ہند تھا۔ آج ہند سے ہندوستان ہوا، جب ایرانی آئے فارس سے تو انہوں نے اپنی زبان شامل کر دی، اس کا نام ہندوستان کر دیا۔ جیسے گلستان ہے، بوستان ہے، وہ سین اور الف تا لگا دیتے ہیں، تو انہوں نے ہندوستان بنا دیا فارسی ترکیب میں۔
لیکن اصل نام ہند ہے۔ آج وہ تاریخ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو نہ آج آپ نے کسی سے سنی ہوگی اور نہ کسی مولوی نے آپ کے سامنے بیان کی ہوگی۔ سینکڑوں کتابوں کے پڑھنے کے بعد بھی اس حقیقت کو آپ نہیں پائیں گے، کیونکہ میرا تعلق تاریخ سے ہے، تاریخ کے طالب علم ہے، ہم نے کتابیں لکھی ہے تاریخ پر، ہماری کتابیں پبلش ہو چکی ہیں، اور میں پورے ہندوستان پہ کام کر رہا ہوں، صرف ہندوستان ہی نہیں پورے ورلڈ پہ ہمارا کام چل رہا ہے اس وقت، تاریخ اسلام، عالمی اسلام، میں تاریخ انسانیت لکھ رہا ہوں، اس وجہ سے ڈیپلی میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر ہند علیہ السلام پر جو قومیں ایمان لائی، جنہوں نے ان کے مذہب کو فالو کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ہندو کہا۔ ہندو کا مطلب خرط ہند کے ماننے والے، ان کے مذہب کے پیروکار، ان کے فالوورز، وہ سب شروع میں اہل توحید تھے۔ اب تو ہندوؤں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں ہندو کیوں کہا جاتا ہے اور یہ ہندو لفظ آیا کہاں سے، وہ تو اس بھول بھلائیے میں گم ہو گئے کہ یہ سندھو ندی سے ہندو بن گیا۔ ارے بیوقوفو، سندھو ندی سے ہندو بن گیا؟ سندھو ندی آئی کہاں سے؟ ابھی تو ان انگریز کے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے، جو انگریزوں لکھ دیا اپنی کتابوں میں سمجھتے ہیں کہ حرف آخر، ہسٹری کو بدل دیا گیا، تاریخ سے کھلواڑ کیا گیا۔ یہ سب اہل توحید تھے۔ بعد میں یہاں بت پرستی ہوئی، مورتی پوجا کا دور شروع ہوا بعد میں جب برہمن آ گئے یہاں۔ ان کے ویدوں کے نام دیکھیں آپ، رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید۔ یہ سام وید ہے کیا؟ کس کا نام ہے سام؟ یہ نوح علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام سام ہے، اور جس کی نسل سے میرے سرکار پیدا ہوئے، سرکار کے جد اعلیٰ کا نام سام ہے۔ سام کی نسل میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، سام کی نسل میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور سام کی نسل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ ان پر جو کتاب اتاری گئی تھی اس کا نام سام وید، اسی سے منسوب ہے۔ لیکن ساری ہسٹری تو ضائع کر دی گئی۔ کسی بھی وید میں بتوں کی پرستش کی بات نہیں کی گئی، مورتی پوجا کا خاتمہ کیا گیا، مورتی پوجا کو منع کیا گیا۔ وید کسی کتاب میں، میرے پاس چاروں وید موجود ہیں اوریجنل، کسی وید میں نہیں ہے کہ مورتی پوجا کرو۔ اس میں قربانیوں کا ذکر ہے، دعاؤں کا ذکر ہے، عبادت کا ذکر ہے۔ بعد میں ان لوگوں نے اپنے گرنتھوں میں ان چیزوں کو شامل کیا ہے۔ وہ بھگوت گیتا ہے، اپنشد ہے، والمیکی رامائن، یہ ساری کتابیں جو منوسمرتی کتابیں لکھی گئی بعد میں، اس میں انہوں نے ان چیزوں کو شامل کیا۔ جو اصل ہندوازم ہے، آج کے ہندوازم کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ سناتن دھرم تھا اور آج ان لوگوں نے آکار کو خدا بنا لیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سرزمین تو شروع سے ہی نبیوں کی سرزمین نہیں، اہل توحید کی سرزمین نہیں، اللہ کی سب سے پہلی وحی جس سرزمین پر اتری اس کا نام ہندوستان ہے۔ سب سے پہلا صحیفہ جس سرزمین پر اترا اس سرزمین کا نام ہندوستان ہے، اور نور مصطفیٰ جس سرزمین پر سب سے پہلے پیشانی آدم میں جلوہ گر ہوا اس سرزمین کا نام بھی ہندوستان ہے۔ کیا یہ فضیلت کافی نہیں ہندوستان کے لیے؟ اس سے بھی بڑی کوئی فضیلت چاہیے؟ لیکن آج مسلمانوں کہا جا رہا ہے تم باہر سے آئے۔ یہاں کی کوئی قوم باہر سے یہاں کی رہنے والی نہیں ہے، یہ ڈراوڈ ہو، آرین ہو، آرین ایران سے آئے، ڈراوڈ عراق سے آئے، سمیری عراق سے آئے، جتنے بھی آئے عراق سے آئے، کوئی یہاں تھے ہی نہیں، یہاں انسانی آبادی تھی نہیں، پانی میں سب ڈوب چکا تھا، ختم ہو گیا۔ پھر تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم یہاں کے اصلی باشندہ ہیں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا تاریخ کی روشنی میں، یہ جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ تم کہتے ہو مسلمانوں کو مسلمان باہر سے آئے، بابر کی اولاد کہتے ہو، تم کہاں کی اولاد ہو؟ آؤ بحث کرو۔ لیکن آج ہماری نسل، موجودہ نسل بھی اور نوجوان نسل بھی، سب اپنی تاریخ سے غافل ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، ہم ہیں کون، اپنے ووٹ کی قیمت کو سمجھو، اپنے اتحاد کو مضبوط کرو۔ آج مسلمان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، 70 سال سے غلامی کی زندگی اور طوق غلامی گلے میں ڈالے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ کہ اس لیے کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جس ملک میں ہو، اس ملک میں یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ ہندوستان کی جمہوریت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت مانی جاتی ہے، 1.25 ارب انسان یہاں بستے ہیں، دنیا کی پوری آبادی 7.25 ارب ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بتائیے 1/4 آبادی دنیا کے صرف ہندوستان کے اندر موجود ہے، اور اس سے تھوڑی زیادہ 1 ارب 40 کروڑ چائنا کے اندر موجود ہے، باقی میں پوری دنیا ہے۔ یہ ملک
بہت طاقتور ملک ہے، لیکن اس ملک کی جو اتحاد ہے اس کو ختم کیا گیا اور یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں نفرت کا زہر گھولا گیا۔ حضرات محترم، اپنے آپ کو پہچانیں، ہم ہیں کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ جب تک آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں ہوگا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو دنیاوی محاذ پر بھی کامیاب ہونا ہے اور دینی محاذ پر بھی کامیاب ہونا ہے، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں دین اور دنیا دونوں میدان میں امامت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خلافت رکھی ہے، ہمارے لیے قیادت رکھی ہے۔ ہم تو کہ غلامی پہننے والے نہیں، ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا، جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے محل کو زیر کر دیا اور صرف 5 صدی کے اندر مسلمانوں نے دنیا کے 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کی۔ آج یہ شوکت ایمانی، یہ شجاعت اور یہ حمیت کہاں چلی گئی آپ کی؟ یہ مغربی سویلائزیشن کے زیر اثر ختم ہو گئی۔ مغربی تہذیبوں کو، مغربی تمدن کو ہم نے اپنے گلے میں ڈال لیا، ذہنی طور پر غلام بن گئے۔ انگریزوں کے کلچر کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہی ہمارا کلچر ہے، یہی نجات دے سکتا ہے۔ اسلامی کلچر کو فالو کریں۔ حد تو یہ ہے کہ وہ ممالک جو مسلمانوں کے ممالک ہیں اور جہاں وہ خود ہی بادشاہ ہوا کرتے ہیں، ان ملکوں میں انگریزوں کو بلا کے مہمان بنایا جا رہا ہے، یہود و نصارہ کی دعوت کی جا رہی ہے، ان کے لیے خنزیر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بتاؤ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کو زوال سے ہمقرار نہیں فرمائے گا؟ جس قوم کا یہ حال ہو، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، اس قوم کے بارے میں قدر کیا لکھے؟ کعبے کی کمائی سے جو پیتے شراب۔ جو زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے مکہ تجارت کا سینٹر تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا دیا تھا، اور آج کیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر نہیں بن گیا؟ بڑی بڑی عمارتیں بنا دی گئی، شاندار مارکیٹس بنا دیے گئے تاکہ دنیا بھر کے زائرین وہاں پہنچیں حج بیت اللہ کے لیے اور مارکیٹ کریں اور اس کا فائدہ ان عربوں کو ملتا رہے۔ تو یہ حالات پیدا ہو، سنیما گھر کھولے جا رہے ہیں، جوا گھر کھولے جا رہے ہیں حکومتی سطح پر۔ تو ایسے ملک کو کوئی کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں سلام پیش کرتا ہوں ترکی کے مردان کو، رجب طیب اردگان کو، جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے سر کو فخر سے بلند کر کے رکھ دیا۔ ایسے لوگ، وہی لوگ اسلام کے ہیرو ہیں، اور آج جو تباہی آ رہی ہے عرب ورلڈ کے اندر، اس کا پورا ذمہ دار سعودی عربیہ ہے، اور اس کے جتنے حلیف ممالک ہیں اس کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے فرانسیسی، انگریزی، استعماری قوتوں کو تسلیم کیا، ان کی تہذیب کو اپنے یہاں رائج کیا۔ ابھی میں مارچ میں سفر عراق پر حاضر ہوا تھا۔ عراق کی سرزمین واقعی جیسے عراق کا نام آتا ہے بغداد شریف کا تو آپ کی نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں، سر عقیدت خم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں میں نے جو کچھ دیکھا اپنی نگاہوں سے وہ بہت عبرت انگیز ہے۔ آج لگتا ہے کہ ہم اس عراق کو نہیں دیکھ رہے ہیں جس عراق کی تاریخ کتابوں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ عراق ہے جہاں آپ کو انگریزی کلچر، امریکی کلچر نظر آ رہا ہے۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں لیکن سر پر ٹوپی نہیں ہے۔ 90% لوگوں کے سروں پر ٹوپی نہیں ہے۔ 98% وہ لوگ نظر آئے جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ وہ لوگ داڑھی رکھنے کو جرم سمجھتے ہیں۔ جس قوم نے داڑھی کو اور امامے کو ہٹا دیا ان کے اوپر سے سرداری ختم کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سرداری لے لی۔ یہ قومیں، یہ داڑھی اور یہ امامہ ہماری عزت کے نشان تھے، لیکن ہم نے اس کو بھی ترک کر دیا۔